دنیا کا ایک کمانڈر جو ساری دنیا جانتی ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کی شہادت یعنی اس کا قتل ہوا ہے یا پھر کوئی موت ہے یا کوئی حادثہ ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اس سے گھبرا رہی ہیں۔ ایسے ملک کا ایک صدر اور اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جانا، یہ بالکل عقل میں یہ بات سما نہیں پا رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس میں موساد کے انٹیلیجنس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آذربائیجان سے جہاں آ رہے تھے وہاں بہت سارے بیس ہیں موساد کے، تو ممکن ہے کہ یہ ان کا پری پلانڈ قتل ہو۔ بات ہوئی ہے ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب مولانا ڈاکٹر شبیر علی وارثی صاحب قبلہ سے، جو کہ بچوں کے دلوں کی دھڑکن اور بزرگوں کی دعاؤں میں اور جوانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے شامل رہتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو کہ سوال جنتا کے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علی جناب، بس میں بہت ہی شارٹ کٹ میں آپ سے دو سوال کروں گا۔ پہلے تو یہ جو دنیا کا ایک کمانڈر جو ساری دنیا جانتی ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے، اس کی شہادت یعنی اس کا قتل ہوا ہے یا پھر کوئی موت ہے یا کوئی حادثہ ہے، اور ان کی شہادت ہمیں کیا سیکھ دیتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے غالباً آپ آیت اللہ ابراہیم رئیسی صاحب کے تعلق سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ایسا اسلامی ملک کہ جس سے امریکہ، اسرائیل اور دیگر طاغوتی طاقتیں جو ہیں گھبراتی ہیں، وہ ملک جو بہت سارے فائنینشیل سینکشنز کے باوجود، معاشی پابندیوں کے باوجود، جس ملک نے اپنا مقام ٹیکنالوجی کے معاملے میں اور سائنس کے معاملے میں ہر اعتبار سے علمی شعبے میں جس ملک نے ترقی کی ہے، اور آج اس کی طاقت سے، اس کے ڈرون پاور سے، اس کے میزائل پاور سے پوری دنیا گھبرا رہی ہے۔ اس کے ٹیکنالوجی میں اس نے اتنا آگے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس سے گھبرا رہی ہیں۔ ایسے ملک کا ایک صدر اور اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جانا، یہ بالکل عقل میں یہ بات سما نہیں پا رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ان کے ساتھ دو اور ہیلی کاپٹر تھے، وہ دونوں ہیلی کاپٹر واپس آ گئے، اور جس ہیلی کاپٹر میں ایران کا وزیر خارجہ موجود ہے، صدر ایران موجود ہیں، اور اس ہیلی کاپٹر کا اس طرح کریش ہو جانا، میں کہیں سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی نارمل حادثہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کے سلسلے میں تحقیقات چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ان قریب یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس پہ موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس میں موساد کے انٹیلیجنس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آذربائیجان سے جہاں آ رہے تھے وہاں بہت سارے بیس ہیں موساد کے، تو ممکن ہے کہ یہ ان کا پری پلانڈ قتل ہو۔ مگر اس وقت فی الحال جب تک تحقیقات سامنے نہ آ جائیں، ساری رپورٹس، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مگر ایک خبر جو بڑی خراب آئی ہے وہ یہ کہ ایران کے جس انٹیلیجنس آفیسر کو تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی، پتہ چلا کہ ان کے کارروائی کے ایک دو روز کے درمیان ہی خود ان کا قتل ہو گیا۔ تو یہ خود اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ یعنی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔